نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج جس مضمون کو آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں اس کا تعلق بیسیکلی ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر گھر اسی مسئلے کا شکار ہو. آپ نوجوان نسل دیکھ لیں، ان کے رجحانات دیکھ لیں. آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں نا، جو لوگ باہر کے ہوتے ہیں، جن کی فیملیز باہر رہتی ہیں، جب وہ کچھ عرصہ کے لیے پاکستان میں آتے ہیں تو آپ ان کے سوال سنیے کہ اسلام پر، قرآن پر، ایمان پر، اللہ کے وجود پر، اللہ پاک نے یہ جو قرآن بنایا ہے باقی بک کا ثواب کیوں نہیں ملتا، اس کا کیوں ثواب ملتا. یعنی ایسے ایسے سوالات ہوتے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ اس کو ذرا جلدی لے لیتا. بڑے جو ہوتے ہیں سیانے، جن کو ہمارے ہاں کہا جاتا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ چلتے ہی رہتا. وہ مطمئن بھی نہیں کر پاتے. سوال وہ شخص کر رہا ہے جو خود کلمہ گو ہے، بیرون ملک گیا، باہر کی فضا لے کے آیا، ہوا اور فضا کا ریئیکشن اس کو ملا، اس نے اپنی فیملی میں یہی سوال. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جاؤ، اب دو قسم کے لوگ ہو گئے. مجھے ایک مسلمان کا سوال آیا، یونان یونیورسٹی پڑھتا تھا. اس نے کہا جی میرا سوال ہے، میں کیونکہ یہاں پہ پڑھنے آیا ہوں یونان یونیورسٹی، ہم خنزیر کیوں نہیں کھاتے؟ ہم وہ قوم ہیں، اب ہر بات کو سائنس پہ لیتے. اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کو سائنس کے ذریعے سائنسدانوں کے نظریات بتاؤں گا، اور یہ وہ نظریات ہے جس کو آپ اپنی زبان میں ماڈرن سائنس کہتے کہ جی سائنس یہاں کے رک گئی، سائنس یہاں کے رک گئی. اور آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آمنہ کا لال یہ باتیں پہلے بتا چکے ہیں. اس پر ایک مضمون غالباً مجھے یاد ہے گزشتہ جمعہ قرآن اور سائنس پہ لگایا تھا، لیکن کیونکہ وقت گزرتا ہے پر وہ چیزیں نہیں یاد رہتی. وہ پھر سوالات کرتے اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، ثواب کے بارے میں، یہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، نظر کیوں نہیں آتی، یہ ساری چیزیں. اور ذرا غور سے اس بات کو سنیے گا، صرف اسلام کے ماننے والے یہ باتیں نہیں کرتے، وہ دوسرے مذاہب کے نوجوان بھی باتیں کرتے اپنوں پر. یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام کی تعلیمات کے اوپر اعتراضات ہوتے، نہیں، سب پر ہوتے. اس پر کتابیں بھری پڑی. اور ایک بات زندگی بھر یاد رکھیے گا، یہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے چلانا ہے، یہ چلنا، چاہے وہ مسلمانوں سے چلا لے چاہے وہ غیروں سے چلا لے، اس نے چلانا ہے. یہاں پہ ایک پروگرام ہوا تھا ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں، اور ان کی صدارت میں ایک شخص مسلمان ہوا تھا. اس نے ایک کتاب لکھی تھی The 100. اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں، یہ کتاب میں نے نہیں لکھی بلکہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے. یہ کھڑکیوں کے کپڑے پیچھے کر دیں، پردے. یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے The 100 انگلش میں تھی. اس نے کہا یہ کتاب مجھ سے لکھوائی گئی ہے، لکھ کر میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. تو یہ چیز میں نے چاہا کہ کم از کم آپ کو اسلام کے بارے میں بتا دوں. اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے جتنا ہمارے ہاں بن گیا، لوگوں نے منایا. رہی صحیح کسر مسجدوں کے خطیبوں نے نکال دی. ایک خطیب دوسرے پر توپ چلاتا،
دوسرا اس پہلے پر. اور آپ حیران ہوں گے فنکشن ان کا کہیں کسی جگہ شادی پر یہ کٹے دیکھیں سارے مسلک والے ایک ہی جگہ پہ کٹے بیٹھے ہوں گے، لڑائی بھی کریں گے. اس وقت دین اتفاق والی دعوت دیتا. میرے والد گرامی انہوں نے چاروں مسالک کے ساتھ بنا کے رکھی. یہ گواہ یہ میرے سامنے بیٹھے، اور آپ میں سے جن حضرات کا ابا جی کے ساتھ تعلق رہا ہو وہ جانتے ہیں اہل دیوبند بھی ان کو مانتے تھے، وہابی بھی مانتے تھے، اہل تشیع بھی مانتے تھے، اہل سنت والے بھی مانتے تھے. جماعت اسلامی والے ان کو رہنما کہتے یہی ہمارا رہنما، اس کو آگے لگا. اسی مسجد میں آپ کے جلسہ ہوا نا، احسان الہی ظہیر کا خطاب ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ میرے خیال جن کو یاد ہوگا اخبار میں جا کے دیکھو. اسی جگہ اہل حدیثوں کا خطاب ہوا، اسی جگہ اہل تشیع کے بھی خطاب ہوا. یہاں پہ شیخ پورہ میں جب محرم شروع ہوتا تھا تو وہاں پہ خطاب کے لیے والد گرامی کو بلایا جاتا تھا. تو وہ کیونکہ 10 محرم میں آپ کو معلوم ہے کہ جو حالات ہوتے تھے وہ سول انتظامیہ ان کو منع کر دیتے تھے کہ آپ باہر نہ جائیں کیونکہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے. وہ پر اتحاد و اتفاق یہ اور علامہ یوسف سیالوی صاحب یہ پھر جا کے لوگوں کے ساتھ مصالحت کرتے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تصور امام غزالی جو روئے زمین پر MBBS جس کو آج لیٹسٹ زبان میں آپ ڈاکٹری کی زبان میں کہتے ہیں، پہلا ہے یہ شخص جس نے سب سے پہلے اس علم کو متعارف کروایا. اس کی کتابوں سے یہ اناٹمی بنی ہے، اناٹمی بنی ہے، فزکس بنی ہے، کیمسٹری بنی ہے، ساری چیزیں انہی کتاب. جابر بن حیان تو بعد کی بات ہے. اسی طریقے سے بہت سے اناٹمی کے مضامین وہ اہل اسلام کے ہیں. ابن الحیثم کون ہے؟ مسلمانوں کا. آپ یورپ چلے جائیں، آنکھ پر جتنی ریسرچ ہوئی ہے وہ اس کی کتاب سے ہوئی ہے. ہیں کون؟ آپ کے. اناٹمی جس کو القانون سے نکال کر اناٹمی بنی ہے، القانون آج بھی وہ ملتی ہے، اور اس سے اناٹمی بنی. صدیوں یہ کتاب یورپ کے سبجیکٹ کے نصاب پر پڑھائی جاتی رہی. کون تھے؟ آپ کے تھے. یہ جتنے وجہ یہ کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہے وہ ان کا اوریجنل نیم رہنے نہیں دیتے. ابن الحیثم ہے تو آپ جائیے ابن الحیثم نہیں ہوگا. امام راضی ہیں، اسی طرح 4 اور ہم جنہوں نے اناٹمی پر کتاب لکھی. 15 جلدوں پر کئی 100 کتابیں، میں 15 کہہ رہا ہوں احتیاطاً، کئی 100 کتابیں آئی ہیں صرف یہ جو پتے ہیں درختوں کے ان کی تاثیرات پر. وہ کس کی ہیں؟ آپ کی. یہ جو آپ فارمیسی کی طرف جاتے ہیں، جب ڈی فارمیسی کی طرف آ جاتے ہیں، یا آپ اسپیشلائزیشن کی طرف آ جاتے ہیں، وہاں کون سی کتاب ہوتی؟ اسی میں سے آپ کا سبجیکٹ بنا ہے. اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. یہ مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے جس کو غیروں نے اپنے نام پر بطور سبجیکٹ اور نصاب کو جاری کیا. امریکہ کا بہت معروف غیر مسلم سائنسدان ہے، اب تو خیر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس نے ایک کتاب لکھی، اس نے لکھا کہ انسانی تخلیق کیسے ہوتی. اب میں تو ایک تمہید باندھ رہا ہوں کہ نوجوان آج کل کے ہمارے دین سے متنفر ہیں، ان کے ذہن میں کنفیوژن ہے، تشکیک ہے. تو تشکیک دور کرنی چاہیے تھی والدین کو. والدین اس کو دنیا کے کاروبار میں لگا رہے ہیں. نہیں بیٹا اللہ خیر کرے گا، نماز پڑھو سارے کام ہو جائیں. نہیں، اس نے کتاب لکھی. اس نے اپنی کتاب، عیسائی تھا، وہ امریکن تھا، عیسائی تھا. اس نے 18ویں جلد میں انسان کی تخلیق کا مرحلہ بیان کیا. ہم تو قرآن کو صرف بس جی وضو کریں نماز پڑھیں، اور چیزیں بھی ہیں قرآن میں کہ نہیں ہے نا، کہ صرف وضو اور نماز، بس نماز ہی سمجھاتے رہیں. امت کا بیڑا غرق ہو جائے نماز سمجھاتے رہیں. اور نمازی سب سے زیادہ ایمان کا نقصان ہو بھی رہا ہے، کر بھی رہا. اس نے لکھا کہ بچے کا جو ماں کے پیٹ میں مرحلے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں، یہ اس نے وہ مرحلے بیان کیے. سب سے پہلے بچے کی تخلیق 2 چیزوں کے ملاپ سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بتدریج
اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ پروسیس ہوتا ہے۔ اس پروسیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ روح کب آنی ہے، ہڈیاں کب بننی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، جمعہ یہاں پڑھتے تھے، وہ اناٹمی کے استاد تھے امریکہ میں، 27 سال انہوں نے امبریو پڑھائی ہے امریکہ میں۔ میں نے ایک آیت پڑھی تو میں نے ایسے ان سے پوچھ لیا، وہ آیت تھی فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، دیکھنے والا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صرف ایک بات بتائیں، یہ ترتیب قرآن کی ہے کہ تخلیق میں اللہ پاک نے انسان کے کان کا ذکر پہلے کیا ہے اور آنکھ کا ذکر بعد میں کیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہاں بھی درس قرآن دیتے تھے، پھر آخری عمر میں انہوں نے یہی سارا کام مکمل کیا، کئی کتابوں کے مصنف، پہلے وہ لندن میں رہے پھر امریکہ میں چلے، PhD ڈاکٹر تھے وہ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حیران ہوں گے جس طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے ترتیب بیان کی، سیم وہی ترتیب ماں کے پیٹ میں بچے کی ہوتی ہے۔ اب بتائیے کدھر کی ترقی؟ آپ کون سی ترقی کو کہتے ہیں؟ لامحکاں۔ اور یاد رکھیں نبی جس زمانے میں آتا ہے اس کو اللہ پاک اس زمانے کے فن کا کمال دے کے بھیجتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی آئے اور زمانہ ہو جادوگروں کا، وہاں دم درود چلے نہیں۔ ہواؤں فضاؤں کے عمل ہوتے تھے، اللہ نے سلیمان کو بھیجا کہ لوگ ہواؤں فضاؤں کا بڑا نام لیتے، تو ذرا ہواؤں میں چل کے دکھا تاکہ پتہ چلے کہ نبی یہ ہوتا۔ اس زمانے میں حضرت سلیمان آئے، بڑا زور تھا جادو کا، اتنا زور تھا کہ جس گھر میں جاؤ وہ کہتے تھے میرے پاس یہ جادو ہے، جس کے پاس جاؤ وہ کہتے تھے جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس۔ اللہ نے جادو کے توڑ کے لیے کس نبی کو بھیجا؟ ذرا اونچا نام لینا، حضرت موسیٰ۔ پھر بولیے کس کو؟ 70,000 جادوگر تھے فرعون کے گھر میں، جہاں بھی یہ مقابلہ ہونا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی میں یہ تم سے پوچھنے آیا کیا کرنا؟ انہوں نے کہا جی جو آپ کہتے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے تم بتاؤ۔ اب 70,000 کے جادوگر اور اللہ کے ایک نبی، ایک فرد بشر ہے اور 70,000 کا مقابلہ اکیلا نبی کر رہا۔ تھوڑی دیر بعد پریشان ہوئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبراتا کیوں، ڈنڈا پھینک۔ جادو کا زمانہ تھا، موسیٰ کو کمال دے کے بھیجا۔ 70,000 نے اپنی رسیاں پھینکی اور حضرت موسیٰ نے کیا پھینکا؟ بولیے نا، ڈنڈا، اونچا بولے نا، آپ بھی ڈنڈے کے بغیر ہی سمجھتے ہیں نا۔ تو انہوں نے پھینکا، وہ ساری نکل گئے، وہ 70 کے 70,000 حضرت موسیٰ کے قدموں میں گر گئے۔ دوائیوں کا دور تھا، طب یونانی عروج پر تھی، جو مریض ہوتا لوگ اس کو دوا دے کے شفا یابی کا عمل کرتے۔ رب نے عیسیٰ کو بھیجا، رب نے، اور پھر ایسا بھیجا کہ آپ کو اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ لوگ تو دواؤں سے علاج کرتے، تو ذرا دستے کرم پھیرتا جا، شفا ملتی چلی جائے گی۔ وہ بیماری لیتے تھے جو دنیا میں ہوتا تھا مرض، اس کی شفا دیتے تھے۔ یہ ذرا پوائنٹ نوٹ کرو، جس کا مرض کسی سے لاحق ہو گیا، پیدا ہو گیا، اس کا علاج کرتے۔ رب نے عیسیٰ سے فرمایا عیسیٰ جو مادر زدہ پیدا ہو اور نبینا ہو، برس کا مریض ہو، کوڑ بن کا اس کے دل میں مرض آ جائے، کسی سے شفا نہیں ہوگی، تیرے ہاتھ لگنے کی دیر ہوگی، اسے شفا مل جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو میں کون ہوں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ لے آؤ مردہ۔ کوئی مائی کا لال اپنے جادو کے فن سے مردہ زندہ کر کے دکھا دے، تھا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک بندے نے آپ کا ڈنڈا چھین لیا تھا، چپکے سے بندہ مار دیا، اس نے کہا اس ڈنڈے میں بڑی طاقت، بندہ تو نہ اٹھا، لوگوں نے اس کی شامت آ گئی، مارا۔ پیچھے سے عیسیٰ علیہ السلام آئے، فرمایا یہ کام اس سے نہیں ہونا، میرا ڈنڈا مجھے دے دو، میں بندہ کھڑا کر دیتا ہوں۔ آپ ہی نے ڈنڈا مارا، فرمایا اٹھ، بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ صرف ڈنڈا نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ ڈنڈے والا بھی چاہیے۔ تو ہر دور میں نبی اس دور کے تقاضوں کے سب سے اوپر کے کمال پر ہوتا تھا۔ یہ دور محمدی تھا، اللہ کو پتا تھا قیامت تک دین محمدی رہنا ہے، لوگوں نے چاند تک پہنچنا ہے۔ لوگ سوال کریں گے چاند تک دنیا پہنچ گئی، آج سائنس کہتی آج
اس کا انٹرویو آپ اخبارات سے نکال سکتے ہیں. اس نے مصر میں جا کے انٹرویو دیا. اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہم لوگ تو پہلی بار چاند پہ پہنچے مگر چاند درمیان سے کٹا ہوا. بولیے, چاند درمیان سے, بائی دی وے بات آ ہی گئی چاند کی. اور آپ کا معلوم ہے چاند کس موسم میں کاٹا تھا؟ یہ کون سا مہینہ اسلامی؟ اونچا بولے, شعبان. اونچا بولا کہ شرماتے کیوں؟ آپ کو کسی نے گالی دی کہ آپ وہابی ہیں, دیوبندی, شیعہ, سنی, گالی دی ہے؟ اب اونچا بولے, کون سا مہینہ ہے؟ شعبان. صحابہ فرماتے ہم نے غار حرا کی چوٹی سے چاند پہ آدھا ادھر جاتے دیکھا, آدھا ادھر جاتے دیکھا. اکثر مفسرین اور محققین کے مطابق اس چاند کے 2 ٹکڑے کا واقعہ بھی شعبان میں ہوا, اور کعبہ بھی بدلا ہے شعبان میں. یہ 2 بڑے معروف واقعات ہیں, اور بھی 4 واقعات میں ادھر جانا نہیں چاہتا. اس نے انٹرویو دیا, اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تب ایک مسلمان پروفیسر نے کہا تھا اس کو کہ آپ کو معلوم نہیں, آمنہ کا لال سب سے پہلے چاند پر تو بعد میں گیا, اس کے ٹکڑے بھی کر کے آیا تھا. آج سائنس پہنچی ہے, یہ جو سائنس کا بڑا نعرہ لگاتی, کوئی ایک چیز تو بتا دے, وہ کون سی ترقی ہے جو سائنس نے بتائی اور آمنہ کے لال نے نہیں بتائی؟ یہ ہندوستان کا کرنل چوپڑا سائنسدان تھا. وہ کہا کرتا تھا کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرو. ہندو تھا. کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرو. اس نے کہا میں نے ریسرچ کی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ پانی پیئیں گے معدہ پھیل جائے گا. اسے ایک مسلمان ملا, مسلمان نے پوچھا کہ یہ آپ نے ریسرچ کہاں سے کر لی؟ اس نے کہا یہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہوتی تو میں اس کا نام لیتا, یہ تو میں نے کی. مجھ سے پہلے تو کسی نے نہیں بتایا کھانا کھانے سے پہلے پانی نہ پیو, بلکہ سارے کھاتے سارے پیتے. میں نے دیکھا ہے کہ معدے کو پرابلم ہوتی ہے, ریئیکشن ہوتا ہے, تو پانی نہ ہی پیے تو بہتر, 1 گھنٹے کے بعد پی لے, 1.5 گھنٹے کے بعد پی لے. مسلمان نے کہا آپ کی بات ہم تب درست مانتے اگر ہمیں محمد عربی نے نہ بتایا ہوتا. یہ ساری باتیں تاجدار کائنات بتا گئے. اس لیے دین کو ماڈرن سمجھنا ہو تو دین منواتا ہو. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, آپ نوائے وقت کھول لیں, یہ خبر موجود ہے. نورین ایک خاتون کا نام ہے, غالباً نورین نام. وہ ہندوؤں میں پیدا ہوئی, ہندوستان, ہندو سے شادی کی, اس کے بچے ہوئے. ایک بچہ اس کا ایسا تھا جو معذور تھا, خود ہندو تھی. اس نے چاہا کہ چلو میں مذاہب کا مطالعہ کر لوں. اس نے اسٹڈی کی, 2 مذاہب پہ آ کے اس کا ذہن رکا. بچہ بیمار ہے, معذور ہے, لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق اس کو حواس نہیں مل سکتے تھے, بول نہیں سکتا تھا, بولتا نہیں. وہ یو کے چلی گئی, یو کے میں وہ لیکچرار رہی. بچہ ٹھیک نہیں ہوتا, عمر بھی تھوڑی تھی, بولتا نہیں تھا. اس سے انٹرویو لینے والوں نے پوچھا کہ تمہارا مرشد کون ہے؟ اس نے کہا یہی سن لو کہ میرا مرشد کون. کہتی میں لیکچر دے کے گھر آئی, راستے میں نے فیصلہ کر لیا کہ پیدا تو میں غیروں میں ہوئی ہوں مگر سچا مذہب, سچا دین مصطفیٰ کا دین. اس نے کہا میں گھر داخل نہیں ہوئی, فیصلہ میں نے راستے میں ڈیسائیڈ کر لیا. کہتی خیال پختہ کر لیا اب میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں گی. کسی سے مشورہ نہیں کیا, گھر داخل ہوئی. وہ بچہ جس کو یو کے لیبارٹری والوں نے ٹیسٹ کر کے کہہ دیا تھا کسی جگہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا, اس بچے نے مجھے دیکھا اور مجھے باواز بلند کہا ماما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہتی اس بچے کی تصدیق پر میں نے کلمہ پڑھ لیا کہ دین یہی سچا ہو. لوگ تو آپ کا دین قبول کر رہے ہیں اور آپ کیا کہ جی جاپان نے بڑی ترقی کر لی. ہر مذہب میں اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں, اور تمام مذہب میں بات ختم کر رہا ہوں, تمام مذہب میں ایک بات مشترک, باقی چیزیں نہیں چھیڑتا, ایک بات مشترک. اور روئے زمین پر کسی مذہب کو دیکھ لیں سوائے ہندوؤں کے, ہندوؤں میں یہ کلچر نہیں. وہ کیا, وہ رسپیکٹ دیتے ہیں صرف اور صرف علم کو, عزت دیتے ہیں, عزت کرتے ہیں جس کے پاس علم. اور کائنات میں سب سے پہلے آدم کو اللہ پاک نے جو شے عطا کی تھی وہ بھی علم تھا. آپ چلے جائیں وہاں کسی کو ٹیچر کہیں تو وہ سامنے والا جو ہے وہ کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے, آپ ٹیچر ہیں موسٹ ویلکم.
اور ہمارے یہاں ٹیچروں کی تو ویسے ہی مرمت ہو جاتی ہے. ٹیچر ہو تو اس کو کہتے ہیں سب سے خطرناک یہ اس کی نسل میں سے یہ پیدا ہوا، حالانکہ اس کا قصور نہیں ہوتا. تو دعا کیا کہ اللہ پاک ہماری نسل کو اور آقا کے غلاموں کو دین میں استقامت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.